السلام علیکم ناظرین، HDN پلیٹ فارم سے اظہر اجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت خوبصورت لہجے کی اور خوبصورت پرسنالٹی کے مالک وکیل جناب اشفاق احمد صاحب۔ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ریاست ناکام کیوں نظر آتی ہے، اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی بتائیے گا کہ ایک کنسپٹ ہے کہ ریاست عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں ناکام ہے۔ دیکھیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر میں سچ بول پاؤں تو سچی بات ایک تو یہ ہے کہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ جو جب برٹش انڈیا تھا، جب گوروں کا ہم کالونی تھے، ان کا دیا ہوا سسٹم تھا۔ جتنے بھی کالونیل کنٹریز ہیں ان میں ایک جیسی CRPC ہے، ایک جیسا انڈین پینل کوڈ ہے، ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، سسٹم سارا وہی ہے، وہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا۔ اب اس میں جو ججز ہیں وہ ججز اپنی اپوائنٹمنٹ خود کرتے ہیں، انڈیا میں بھی یہی ہے۔ اور یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو میں اپنے ایک کیس کی ایگزامپل کوٹ کروں، G11 میں ایک نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک جج صاحب کے پاس میرا کیس لگا ہوا ہے۔ اب انہوں نے HEC نے کیس کیا، ایک لڑکی اسکالرشپ پہ گئی تھی، کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے واپس آ کے سرو کرنا ہے۔ 2018 میں HEC نے کیس فائل کیا، آج 2025 میں آ چکا ہے اور یقین کیجیے کہ کیس کی اب جا کے کوئی شہادت ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہے، اور میں ہر تاریخ پہ پیش ہوتا رہا۔ HEC ایک گورنمنٹ ادارہ ہے، اس میں انہوں نے ایک ایسے بندے کو پارٹی بنایا جو کہ 5 سال سے مرا ہوا تھا۔ 5 سال کے بعد اب جا کے عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ مرے ہوئے بندے کے خلاف دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ یہ ریئل ہے۔ وہ جو ادارے اور جو اس کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، کیا ان کو پکڑنے والا، ان کو پوچھنے والا، یا ان کو خود احساس ذمہ داری، ان میں انسانیت نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں ریسپانسبلٹی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک کی ہے، سب کی ہے، ججز کی ہے، وکلاء کی ہے، اور بہت سارے اس میں فیکٹر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریاست ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر دینے میں ناکام ہوتی ہے جہاں پہ لائر کھل کے کام کر سکے، مثال کے طور پر بھی چند دن ہوئی ہیں ATC کے بعد یہاں پہ ایک مرڈر ہو گیا، ہینیس کرائم ہوا ہے۔ اب عدالتوں میں اگر سیفٹی نہیں ہوگی، دیکھیں صرف آپ کو کسی ایک چیز کو پکڑ لیں کہ جناب یہ CRPC غلط ہے یا ہمارا سسٹم لینتھی ہے، تو وہ نہیں، اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں جو ڈیلے ہو رہا ہے انصاف کی فراہمی میں یا ریاست کیوں ناکام ہے، اس کے بہت سارے کاغذ ہیں۔ میں آپ کو ایک اور وجہ بتا پاؤں تو ایک سسٹم ہوتا ہے ڈیفینس لائر کا سسٹم۔ اب یہاں پہ جو نارکوٹکس کے کیسز ہوتے ہیں یا کریمنل کیسز ہوتے ہیں، اس میں لائرز پیش نہیں ہوتے، لمبی تاریخیں لیتے ہیں۔ اگر ریاست یہ کرے کہ ایک ایسا پینل ترتیب دے جو کہ ہے ڈیفینس لائر ریاست دیتی ہے، لیکن اب وہ اتنا ایک بوسیدہ نظام ہو چکا ہے کہ ان لائرز کو آپ لوگ ان کو انگیج کرتے ہیں لیکن آپ ان کو پیمنٹ نہیں کرتے۔ خود میرے 10-15 لاکھ روپے تھے، وہ ریاست نے نہیں دیے، میں پیش ہوتا رہا۔ اب اس وکلا نے تو رٹن کر کے پیسے لے لیے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ریاست مطلب ہے۔ تو آپ کچھ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو ریاست ایسے لائرز کا ایون سول سائڈ پہ کہ خود ریاست وکلا فراہم کرے تو بہت اس میں آسانی ہو سکتی ہے اگر ریاست ان لائرز کو سپورٹ کرے۔ سر قانون کا جو ظاہر جو پالیسی ساز ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی وکیل صاحبان ہوتے ہیں، یا جو ایون جو جج ہوتے ہیں، ججز وہ بھی وکیل صاحبان اس کو پروموٹ ہو گیا ہے۔ تو کیا اس میں کیا خوبی اور خامی ہوتی ہے؟ وہ ناکام ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، کہ مزدوریاں ہوتی ہیں، بلیک میل ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، پالیسی ساز تو نہ لائر ہوتے ہیں نہ جج ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے جو سسٹم ہے اس کے ایک
ہے لیجسلیشن جو کہ آپ کو مقننہ جس کو کہتے ہیں، ایک آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اور ایک آپ کی ایگزیکٹو ہے. یہ ریاست کے 3 پلر ہیں، اگرچہ میڈیا کو چوتھا پلر بھی کہا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جہاں اگر فرض کی آپ کا یہ تعلق ہو کہ ہم الیکشن کے تھرو اگر لائر، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں لائر پہنچتے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ججز حضرات یعنی جو فیصلہ کرنے والے یا جو آپ قانون کوئی بھی بنتا ہے تو ظاہر کہیں نہ کہیں وکلاء حضرات کی انوالومنٹ یا شمولیت ہوتی ہوگی. تو اس کے لیے کوئی اسٹیپ وکلاء برادری کوئی لیتی ہے نہیں لیتی، ایسا کیوں جو دیکھیں قانون بنتا ہے چاہے اگر وہ پروونشل سطح پہ ہو تو اس میں تو جو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے، اس میں کوئی لائر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب فیڈرل سطح پہ لا بنتا ہے یا جب پروونشل سطح پہ بنتا ہے تو جو منسٹری آف لا ہوتی ہے اس سے تجاویز طلب ضرور کی جاتی ہیں. لیکن قانون کی جو لائر یا ججز ہیں ان کا کام قانون بنانا ہرگز بھی نہیں رہا، ان کا کام ان کی انٹرپریٹیشن کرنا ہے قوانین کی. بیسک جو بنیادی خرابی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں کس حوالے سے قانون کی فراہمی، انصاف، عام آدمی کو انصاف کی فراہمی. دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس میں نہ صرف لائرز کو اپنا حصہ لینا ہوگا، ججز کو بھی اس میں جو ہے سرگرم میں عمل کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے جب ہم اوپر آئیں تو آپ کیا یہ تصور کریں گے کہ آج بھی ہمارے پاس وہی قوانین ہیں انگریزوں کے دیا ہوا، وہی CRPC چل رہا ہے، وہی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے جو 1800 میں قوانین آئے تھے یا جو 1700 میں آئے تھے، اسینشیلی وہی قوانین آج بھی ہیں. کیا ہم نے اپنی سطح پہ کوئی ایسا ایکٹ مجھے بتا دیں کہ وہ ہم نے خود سے انٹروڈیوس کرایا ہو؟ اسپیشل جو قانون سازی ہوتی ہے جیسے یہ ہمارا پیکا ہو گیا یا اس میں جتنے بھی اس قسم کے قوانین ہوتے ہیں یا ان میں CPC چل رہی ہوتی ہے یا CRPC چل رہی ہوتی ہے، بیسک اسٹرکچر ہمارا وہی گوروں کا دیا ہوا ہے. میں اپنی چونکہ اپنی ایک پارٹی اب رجسٹر کرانے جا رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو میری تو شروع سے ہماری پارٹی کا جو اس پہ ہمارا جو موقف شروع سے یہی رہا ہے، ہمارا ایجنڈا یہی رہا ہے کہ ہم انگریزوں کے دیے ہوئے یہ قوانین جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے نظام انصاف کا، یہاں اس سسٹم کے ہوتے ہوئے، اس CPC کے ہوتے ہوئے، اس CRPC کے ہوتے ہوئے، ان FIRوں کے ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو جلد از جلد انصاف ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہماری جو پارٹی ہے اس میں ہم نے جو پہلا ہمارا ہے، ہم ایک نیا آئین لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آئین ورکیبل کنڈیشن میں ہے نہیں. اس میں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اسلام ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن، دوسری طرف آپ ایسے قوانین لاتے ہیں جو کہ اسلامی انجنکشنز کے اگینسٹ ہے. تو ہم نے شروع سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مائنارٹیز کو ہم نے اوپر لے کر آنا ہے. یہاں پہ آپ کا مائنارٹی کا صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا. ہم نے جو آئین لینا ہے وہ سیکولر ہوگا. ترکی کا آئین سیکولر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین ول بی کانسٹیٹیوشن ول بی سیکولر اینڈ material and spiritual welfare of Turkish people will be taken care of. انہوں نے 600 سال حکومت کی ہے دنیا میں. ہم کون سے بڑے مسلمان آ گئے کہ ہم نے اسلام کو، تو ہماری جو پارٹی آئین دینے جا رہی ہے وہ سیکولر آئین ہوگا جس میں آپ کا ایک ہندو بھی صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، چیف جسٹس بن سکتا ہے. اس آئین کے ہوتے ہوئے تو یہی کچھ ہوگا جو ملک میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. ناظرین پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا بہت